السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کے بجے ہیں 7:30 اینڈ ہمارے یہاں پہ کچھ ایسی ٹھنڈی ہے، میں بتا دیتی ہوں، آپ کو پیچھے دکھ رہا ہوگا۔ اینڈ اگر یہ اتنا ہے تو باہر اگر بتایا وہ ندی کے پاس تو آپ لوگ بولو گے واو اتنا زیادہ۔ اینڈ یہ آپ تو جانتی ہو کہ یہ جنگل ہے۔ ہاں یہاں پہ سانپ وانپ بھی ہے، میں نے کل بتایا تھا۔ تو آج جمعہ ہے اور اس سال کا آخری جمعہ ہے۔ آپ سب سے دل و گزارش ہے، یہ بات آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جس کو آپ کو فالو کرنا ہے آج کے دن، ناٹ صرف آج کے دن لیکن آج کرو تو نیت بھی کرو کہ ہم آگے بھی اس کو فالو کریں گے، کیونکہ آپ کی زندگی بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ میں آپ سے دل سے گزارش کروں گی کہ اللہ کی باتیں سنتے نہیں ہیں، کوئی گانے وانے سننے میں آج مشغول ہے۔ اللہ کی بات کہہ رہی ہوں تو ضرور سے اس ویڈیو کو دیکھیے گا، یعنی اس ویڈیو کو لائک بھی اتنا کریے گا کہ پتہ چلے کہ نہیں اللہ والی باتوں کو لوگ پسند کرتے ہیں ہم لوگ، تو اس ویڈیو کو اتنا لائک کرو، اور چینل پر نئے ہو نا تو سبسکرائب ضرور کرنا، ہے نا۔ پتہ نہ کہ اللہ کی بات کر رہے ہو تو دیکھو ہم سبسکرائب بھی کرتے، پتہ تو چلے نا، ہے نا۔ چلیے، تو آخری جمعہ اس سال کا ہے نا، ویسے تو کئی جمعہ آئے، کئی جمعہ چلے گئے، کئی جمعہ آئے ہم نے سورہ کاف نہیں پڑھی، کئی جمعہ آئے ہم نے عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود نہیں پڑھا، ہے نا۔ وہ درود پڑھنے سے ہمارے ماں باپ کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے۔ 80 سال تو بہت بڑی بات ہے، سوری 80 سال نہیں، کچھ اور ہے شاید، میرے کو 80 سال دماغ میں رہ گیا، وہ کچھ اور وظیفہ ہے، بٹ میں پڑھ لیتی ہوں، ہے نا۔ تو آپ سب کو بس یہی بتانے آئی ہوں میں یہاں پر کہ ایک بہت ہی پیاری سی حدیث ہے، پتہ ہے حدیث سننے سے بھی بہت ثواب ملتا ہے، تو میں آپ کو وہ حدیث سناتی ہوں، آپ سنیے گا محبت سے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو لوگ مسلمان ہوئے تھے ایک ساتھ، ایک وقت پر دو لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ ایک جو تھے وہ جہاد میں یعنی کہ لڑائی میں انتقال کر گئے تھے، مر گئے ایسا مت بولا کرو پلیز، انتقال کر گئے تھے جہاد میں، یعنی کہ وہ کیا بولتے ہیں اللہ کے راستے میں، سمجھو نا، وہ اللہ کے راستے میں تو اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو کچھ اچھا ہی بولتے ہیں، یاد نہیں آ رہا ہے میرے کو، I don't know، شہید سوری شہید ہو گئے، تو اللہ کے راستے میں تو وہ شہید ہو گئے، جہاد میں انتقال ہو گیا ان کا ایک کا، اور ایک تھے وہ 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو جو شہید ہوتے اللہ کے راستے میں، مطلب اللہ کے راستے میں نہیں بھی شہید ہوتے، شہید ہو جاتے ہیں، شہید کچھ بھی لڑائی کرتے کرتے یا پھر کچھ بھی اللہ کے راستے میں نکلے، تو جو شہید ہوتے ہیں ان کو تو جنت ہی ملتی ہے پکی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ جو ان کے ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے، تو وہ جو دوسرے والے بھائی تھے وہ 1 سال کے بعد انتقال ہوا، تو پہلے والے جو تھے نا ان کو جنت میں داخلہ نہیں ملا، دوسرے والے تھے ان کو پہلے مل گیا، ایسا کیوں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو 1 سال زیادہ ملا، ان کی 6000 رکعتیں بڑھ گئی، ان کے 1 سال کے روزے بڑھ گئے، ہے نا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، اس سے مجھے ایسی تھوڑی بہت حدیث یاد ہے الحمدللہ، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو ابھی زندگی ہے، ہم زندہ ہے الحمدللہ، الحمدللہ کہو آپ سب لوگ، چلو الحمدللہ۔ پتہ ہے ایک الحمدللہ کہنے سے بھی اللہ خوش ہو جاتے کہ میرے بندے نے الحمدللہ کہا، میرا شکر ادا کرا، ہے نا۔ اللہ کی باتیں بہت کم لوگ سنتے میرے دوست آج کل، گانا وانا بجا تو ابھی سنیں گے، پتہ نہیں کتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے، کتنے لوگ اللہ کی باتیں سن کے کمنٹ کریں گے، فالو کریں گے اس بات کو، ہے نا۔ آج سے آپ دل میں ایک امید باندھو کہ اللہ کی بات دن میں ایک بار کہیں تو سنیں گے، میرے ویڈیو دیکھیں گے یا تو کہیں اور دیکھیں گے، ہے نا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی تو ابھی موجود ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ پتہ ہے نماز انسان کو سدھارتی ہے، مجھے ہی دیکھ لو،
نماز انسان کو بدلتی ہے، نماز انسان کو صحیح راستہ دکھاتی ہے. جیسے قرآن کی سورہ الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہمارا رب رحیم ہے اور بڑا مہربان ہے نا. پتہ ہے یہ کپڑے پہننے کو صبح اٹھتے تو تم کیا پہنو گے، کیا ہے، اللہ انتظام اللہ کرنے والا ہے. جب تم پیدا ہوئے تو کیا تمہارے ممی پاپا نے کپڑے لے کے رکھے تھے تمہارے لیے؟ ہاں، آتے جاتے ہیں بچوں کے لیے، لیتے جاتے ہیں، انتظام جیسے جیسے ہوتا جاتا ہے لیتے جاتے ہیں بچوں کے لیے. تو یہ کرنے دھرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے. آج تمہارے پاس جو بھی ہے، یہ ہوا، یہ پانی، یہ جھاڑ، یہ زمین، آسمان کوئی بنا سکتا ہے سائنس والا؟ یہ کوئی آسمان بنا سکتا ہے ایسا؟ کبھی وائٹ، کبھی اسکائی کلر، بارش میں تڑکتے بھڑکتے بجلیوں کے ساتھ. یہ پیڑ دیکھو، پیڑ تو ہم نے اگایا ہے، پیڑ تو یہ سارے پیڑ میں نے زمین میں ڈالے تھے، لیکن اگر اللہ نہیں چاہتے تو اس کو اگنے بھی نہیں دیتے زمین پہ. اگر اللہ نہیں چاہتے، بسم اللہ، میں جب بھی جھاڑ کو روکتی ہوں تو بسم اللہ بول کے ڈالتی ہوں. اور یہ پتا دیکھو سوکھ گیا ہے، یہ پتا سوکھ گیا ہے، کیوں نہیں گر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ، اس کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہیں گے تو یہ گر جائے گا. ایک درخت کا پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. تو تمہاری زندگی کے فیصلے، تمہاری زندگی میں جو ہو رہا ہے، تمہاری زندگی میں جو حالات ہیں، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ حالات تمہاری اپنی مرضی کی وجہ سے ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کچھ صحیح راستہ، پتہ ہے کسی کی زندگی میں بہت پرابلم آتی ہے نا، تو اس میں سے اللہ صحیح سیدھا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اس کو کچھ راستہ دکھا دو تو یہ آسانی سے نکل جائے. لیکن ہم ہمارے پیروں پہ کہاڑی مار کے ہم کچھ غلط کر لیتے ہیں. اور آپ جو مصیبت میں ہوتے ہو، اللہ اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا دکھاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاتھ میں دو ہوتا ہے، کا تو یہ کر، کا تو یہ کر. اور اسی دو میں سے ایک ہماری بھلائی ہوتی ہے. اور یہ دو میں سے وہ جو بھلائی ہوتی ہے، اگر وہ راستہ پسند کرا تو آپ کی زندگی بن جاتی ہے. میں تو یہی مانتی ہوں کہ میں نے راستہ دو میں سے ایک چنا تھا جو آج میری زندگی ہے. اللہ نے وہ دیکھو کتنا اچھا کر دیا ہے نا. چہرے پہ یہ جو دیکھ رہے ہو نا، یہ دیکھ رہے ہو، بہت سارے میرے چہرے پر پمپلس تھے، دھبے بھی تھے، بہت کچھ تھا. ہاں، پتہ ہے نمازی اس کے ہاتھوں اور پیروں سے اور چہروں سے جانا جائے گا، پیشانی سے. کل قیامت کے دن نور ہوگا وہ چہروں پر، ہے نا. میں اپنے پیر دیکھتی ہوں تو مجھے بہت اچھے لگتے کیونکہ زیادہ گورے. ہاتھ دیکھتی ہوں تو تھوڑے اچھے ہیں، دیکھ سکتے ہو. چہرہ دیکھتی ہوں تو گال زیادہ گورا ہے، یہ کم ہے. تو یہ بات ہے، پیر میں نماز کا نشان ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں تو کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ہم کو بتانی نہیں پڑے گی، ہمارے ہی چہرے سے ہی پتہ چل جائے گا. ہاں، پتہ ہے نا کسی کو قبر کا احساس ہے کیا؟ نہیں ہے. آج ہم گانے میں مشغول ہیں، آج ہم گانے والے ویڈیو دیکھتے. پہلے ہی میں نے بتا دیا، اللہ والا ہوگا وہی یہ ویڈیو دیکھے گا، ورنہ نہیں دیکھے گا. آج سال کا آخری جمعہ ہے، سال کا آخری جمعہ ہے. سورہ کاف پڑھو گے نا؟ چلو وعدہ کرو سورہ کاف پڑھو گے. 15-20 منٹ لگتی ہے. سورہ کاف کے کیا فائدے پتہ ہے؟ یہ پورا ویک اگلی جمعہ تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنی خوشیاں دیں گے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. آپ کی زندگی میں جو مسئلے ہو رہے ہیں نا وہ سالو ہو جائے گے. آپ کی لائف میں جو پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے گی. آپ جو چاہتے ہو وہ بھی مل جائے گا. سورہ کاف کی برکت سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے سجدوں کی توفیق دی ہے نا. سجدے کرنے پڑتے. لوگ بولتے ہیں کہ اللہ ہدایت دیں گے، اللہ ہدایت دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. اٹھنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، پھر اللہ ہدایت دیں گے کہ میرا بندہ نہیں سجدے کرتا ہے. پھر اس کے دل میں بات ڈالو کہ اللہ ہے نا. ہم تو بہت اچھے سے بولتے، میں ہر بار بولتی ہوں، ہم بولتے ہیں میرے ابا، میری امی، ہے نا. محبت ہے میری امی سے میرے کو. میری امی کے بغیر میں زیرو. میری امی ہے تو سب کچھ ہے. کبھی تم نے یہ بولا میرا اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، دنیا دکھائی. ہم بولتے ماں باپ نے دکھایا. ماں باپ ذریعہ ہے، جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا.
कुछ तो मकसद से भेजा होगा. वो मकसद तुम्हें नहीं पता, अल्लाह को पता है. जब वो मकसद पूरा हो जाएगा तो तुम भी यहाँ से चले जाओगे ऊपर. तो वो मकसद तो पूरा करने के लिए ज़िंदगी में तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा ना. हम बोलते हैं हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, मेरे को ये नहीं. अरे तुम ये देखो कि तुमने कितने वक्त की नमाज़ पढ़ी. हाँ, जब हमारे नबी हमारे लिए लड़ रहे थे नमाज़ों के लिए, 5 वक्त की नमाज के लिए, अल्लाह को 5 वक्त की नमाज के लिए 5 में से कम करने के लिए उनको ये शर्म महसूस होती थी कि मैं कैसे अब इसमें से कम कराऊं. अब तो नहीं हो सकता, इतनी कम हो गई. हमारे नबी ने हमारे लिए कितना कुछ किया. मेरी उम्मत इतनी भी नहीं पढ़ सकती. हमारे प्यारे नबी जिन्होंने लास्ट तक, आखिरी सांसों तक ये कहा, मेरी उम्मत, मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा. अल्लाह. तो आज हमारे नबी नहीं है, लेकिन हम उनके तौर तरीके पे थोड़ा तो चल सकते हैं. पानी बैठ के पियो, बिस्मिल्लाह बोल के पियो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, है ना. 100 नेकियां मिल जाएगी. बिस्मिल्लाह बोल के पानी पियोगे 100 नेकियां. 3 सांस में 100 नेकियां, अल्हम्दुलिल्लाह 100 नेकियां, 300 नेकियां मिल गई. ऐसे हर दिन में ऐसे बहुत से काम हैं जिसमें आपको नेकियां बटोरनी है. ये दिन निकल रहे हैं. कैसा कहा पहले ही हदीस में, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक तो जंग में मर गए थे, तो उनको तो बड़ा अज़र मिलना चाहिए कि वो अल्लाह के रास्ते में इंतकाल कर गए, तो उनको तो जन्नत में दाखिला मिलना चाहिए. लेकिन वो जो बाद में गुजर गए 1 साल के बाद, उनको पहले जन्नत में. क्यों ऐसा? तो बोले कि उनके 1 साल के रोज़े भी, जो रमज़ान के रोज़े हैं वो थे, और 6000 रकात नमाज़ें थी. हाँ, ये क्या बताता है कि हमारे पास तो ज़िंदगी है, हमारे पास तो अच्छी खासी ज़िंदगी, हाथ पैर है. बहुत सारे लोग बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, है ना. रुकू सजदे की तौफीक नहीं मिलती. रुकू में ऐसे झुकने का, सजदे में ऐसे जाने का, यही तो मेन है. ये लगना चाहिए, नाक लगनी चाहिए. सजदे में कुछ तो हो ना. बहुत सारे लोगों के चेहरे पे निशानी होती है नमाज की. मेरे पापा के चेहरे पे, है ना. ये होना चाहिए ना. बस, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी. अभी बहुत से लोग फिर अभी कमेंट करेंगे, फरीन यू आर गोइंग रॉन्ग, फरीन आप तो गलत, फरीन आप तो गलत, है ना. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग आखिरी जुम्मा है साल का, यहाँ से पहली बार भी अगर सूरह काफ पढ़ोगे तो अल्लाह सुब्हान तआला आपको हिदायत दे, ऐसी दुआ करती हूँ. अल्लाह सुब्हान तआला आपको दीन की बातें सुनने की तौफीक दे. आप जब भी मेरे चैनल पर आओ तो मेरी बातें सुनो. ऐसी बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाओ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.